بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف طلاق دینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ کئی بار میاں بیوی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسے کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، نکاح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری اس سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، نکاح ضرور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مرد یا عورت بلا وجہ کے نکاح نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، تو ایسے عورت اور مردوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور اس کا جنازہ بھی جائز نہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ بے نکاح آدمی شیطان کا اعلی کار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقاف ایک صحابی کا نام سے فرمایا، اے عقاف، کیا تیری بیوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تو مال والا وسعت والا ہے؟ عرض کیا، ہاں، میں مال والا اور وسعت والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس حالت میں تو شیطانوں کے بھائیوں میں سے ہے۔ اگر تو نصارہ میں سے ہوتا تو ان کا راہب ہوتا۔ بلا شبہ نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے۔ تم میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو بے نکاح ہیں، اور مرنے والوں میں سب سے بدتر وہ ہیں جو بے نکاح ہیں۔ کیا تم شیطان سے لگاؤ رکھتے ہو؟ شیطان کے پاس عورتوں سے زیادہ کوئی ہتھیار نہیں جو صالحین کے لیے کارگر ہو، مگر وہ لوگ نکاح کیے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ بالکل مطہرے ہیں اور فحش سے بری ہیں۔ اور فرمایا، اے عقاف، تیرا برا ہونا نکاح کر لے، ورنہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ 3 صحابیوں نے اپنے آپ ارادہ کیا کہ وہ بس اپنا سارا وقت عبادت الہی میں گزاریں گے۔ تینوں میں سے ایک نے کہا، میں تو اب ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں تو ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا، میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے ایسی بات کہی ہے؟ خدا کی قسم، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا ہوں، مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب ناظرین، ہم آپ کو 7 ایسے کام بتاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر ان 7 کاموں میں سے کوئی ایک بھی کام اگر میاں بیوی کے درمیان ہو جائے تو پھر انسان کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، موت سے کسی ایک کی موت ہونے پر۔ زوجین میں سے کسی ایک کے انتقال سے زوجیت کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے شوہر کے لیے اپنی فوت شدہ بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ تاہم اس کے باوجود کچھ احکام کے اعتبار سے زوجیت کا رشتہ ایک گونا بعد از وصال بھی برقرار رہتا ہے۔ جیسے زوجین میں سے جو زندہ ہوگا وہ دوسرے کا وارث بنے گا اور بیوی اپنے خاوند کے انتقال کے بعد عدت گزارے گی اور سوگ کرے گی۔ نمبر 2، اسلام چھوڑنے پر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا اسلام سے خارج ہونا یا اسلام کو چھوڑ دینا۔ ایسی صورت میں بھی میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ زوجین میں سے اگر کوئی بھی دین اسلام چھوڑ دے، نعوذ باللہ، تو دونوں کا نکاح ختم ہو کر دونوں میں علادگی واقع ہو جاتی ہے۔
نمبر 3، خلا لینے پر میاں بیوی باہمی طور پر اس بات پر راضی ہو جائیں کہ بیوی شوہر کو کوئی مالی عوض دے گی، جیسے اپنا مہر معاف کر دے گی، اور شوہر اس مالی عوض کے بدلے میں بیوی کو اپنی زوجیت سے آزاد کر دے گا۔ چنانچہ شوہر کے خلا دینے سے بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ الطلاق بائن الخلا۔ نمبر 3، کسی ایک کے لاپتہ ہو جانے پر اسی طرح شوہر کے غائب ہونے کی صورت میں بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے اگر مطلوبہ شرائط پائی جائیں تو قاضی 4 سال کے انتظار کے بعد بیوی کو غائب شوہر کے نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ اگر بیوی کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے تب بھی یہی طریقہ اپنایا جائے گا۔ نمبر 5، شوہر اگر بیوی کو زنا کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور معتبر شرعی گواہوں میں سے اس کو ثابت نہیں کر پاتا تو اس صورت میں لعان کا حکم ہے، اور لعان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھائے گا کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور اگر میں اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح چونکہ بیوی کی بدکاری کی تہمت پر شرعی نصاب گواہی مکمل نہیں بلکہ صرف شوہر کا دعویٰ ہے، اس لیے بیوی کو سنگسار نہیں کیا جا سکتا، یعنی حد زنا جاری نہیں کی جا سکتی۔ تاہم شوہر کی تہمت کو اپنے سے دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو زنا کی حد سے بچانے کے لیے بیوی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ 5 قسمیں کھائے کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اگر وہ سچا ہے مجھ پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہو۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو اس پر بے حد جاری ہوگی۔ شوہر اگر قسم کھانے سے انکار کرتا ہے تو اس پر حد قذف جاری ہوگی، یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر بیوی کھانے سے انکار کرے گی تو اس پر حد زانی جاری ہوگی، یعنی اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ مندرجہ ذیل طریقے سے زوجین میں لعان جاری ہونے کے بعد، یعنی اگر دونوں ہی قسمیں اٹھا لیں تو آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شوہر طلاق دے یا قاضی دونوں میں تفریق کر دے۔ نمبر 6، الا سے، یعنی شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے پر قسم کھائے۔ اس کے بعد اگر شوہر 4 ماہ کے اندر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو قسم کا کفارہ لازم آئے گا، اور اس صورت میں میاں بیوی کا نکاح برقرار رہے گا۔ لیکن 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھانے کے بعد اگر 4 ماہ تک حقوق زوجیت ادا نہیں کیے تو بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ نمبر 7، نکاح کے بعد رضاعت کا یقینی علم ہونا۔ اگر معتبر گواہوں کی گواہی سے یہ ثابت ہو جائے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں تو قاضی دونوں میں تفریق کر دے گا۔ مذہب اسلام میں نکاح ٹوٹنے اور ختم ہونے کے متعدد اسباب ہیں۔ شوہر بیوی کو طلاق دے، میاں بیوی کے درمیان خلا ہو جائے، یا اسلامی ملکوں میں قاضی اور غیر اسلامی ملکوں میں شرعی پنچایت شوہر کے نام، نامرد یا لاپتہ وغیرہ ہونے کی صورت میں شریعت کے مقررہ اصول کے تحت نکاح کرنا فسخ کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے بچائے اور تمام امت مسلمہ کو دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، آمین ثم آمین۔